علامہ اقبال کی مشہور نعت کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ اس میں لوح اور قلم کو کیوں تشبیہ دی گئی ہے رسول اللہ کی ذات سے؟ یہ کیوں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں؟ آئیے آج اس بات کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ ٹیبلٹ اور قلم کی ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ ٹیبلٹ کے اوپر اپنے قوانین لکھواتے تھے، اور یہ قوانین ان کی ریاست کے جتنے عوام ہوتے تھے ان کی قسمت بن جایا کرتے تھے۔ یعنی قانون لکھا بادشاہ نے ٹیبلٹ کے اوپر، اور وہ قانون اس کی عوام کی قسمت بن گیا، ان کی تقدیر بن گیا۔ یہ ہے سٹیپ نمبر 1۔ سٹیپ نمبر 2، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، وہ اپنے ٹیبلٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ ان کے ٹیبلٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بیسک قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ بہت سمپل سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر چیز پہ غالب ہے۔ یعنی دنیا کی جو سب سے، کائنات کی جو سب سے زیادہ پاورفل فورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب ہم ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین پیدا کی اور زمین کے اوپر لوگوں کو ڈالنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی اس رحمت کا اظہار کرنے کے لیے جس کا ذکر ٹیبلٹ میں ہے، ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظاہرہ ہو، یعنی جس کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین بھی آ جائے، اور جس کو فالو کر کے لوگ یعنی اس کی رحمت کے طریقے کو فالو کر کے لوگ اپنی قسمت بھی بنا لیں۔ تو وہ آف کورس ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس نے تقدیر بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی رحمت کو دیکھ کے کامیاب ہوا ہے، اور یہ رحمت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی لوح میں لکھ رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی لوح بھی ہیں اور قلم بھی ہیں۔